السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 80 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترا آپ دیکھیں گے کثیرم منہم بہتوں کو ان میں سے یتولون وہ دوستی کرتے ہیں الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفارو کفر کیا لبیسا البتہ برا ہے وہ ما جو قدمت آگے بھیجا لہم ان کے لیے انفسہم ان کے نفسوں نے ان ساخط اللہ یہ کہ ناراض ہوا اللہ تعالی علیہم ان پر وفی العذابی اور عذاب میں ہم وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 81۔ وَلَوْ كَانُوا اور اگر ہوتے وہ یؤمنون ایمان لاتے باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ پر والنبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وما اور اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الیہ اس کی طرف متخذوہم تو وہ نہ بناتے ان کافروں کو اولیاء دوست ولیکن اور لیکن کثیرم منہم زیادہ لوگ منہم ان میں سے فاسقون فاسق ہیں۔ یہ اہل کفر سے دوستانہ تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا اور اسی ناراضی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا وہ کافروں سے کبھی دوستی نہیں کرے گا۔ یہ آیات یہود مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ وہ مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے منافقین کے ساتھ دوستی گانٹتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لوگ تو تورات کی تعلیمات کے مطابق کافر ہیں اور ان سے دوستی کرنا حرام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل شنیع کا انجام یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور روز قیامت وہ دائمی عذاب میں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے فعل شنیع پر مزید نکیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ اپنے ایمان میں صادق ہوتے تو کافروں اور منافقوں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ آیت نمبر 82۔ لا تاجدن یقیناً آپ ضرور پائیں گے اشد الناس سخت ترین سب لوگوں سے
अदावतन अदावत में लिल्लाज़ीना उन लोगों के लिए जो आमानु ईमान लाए, आमानुल यहूदा यहूद को, वल्लाज़ीना और उन लोगों को जिन्होंने अशरकू शिर्क किया। वला ताजिदन्ना और यकीनन आप जरूर पाएंगे, अकरबा हम करीब तरीन उन सब से, मवद्दातन दोस्ती में, लिल्लाज़ीना उन लोगों के लिए जो आमानु ईमान लाए, अल्लाज़ीना उन लोगों को जिन्होंने कालू कहा, इन्ना बेशक हम नसारा हैं, जालिका ये बेअन्ना इस सबब से कि बेशक मिनहुम उनमें से कुछ किसी सीना पड़े हुए उलमा हैं, व रुहबानन और कुछ राहिब तारके दुनिया हैं, व अन्नहुम और बेशक वो ला यस्तकबिरून नहीं तकब्बुर करते। रुहबान से मुराद नेक, इबादत गुजार और गोशा नशीन लोग, और किसी सीना से मुराद उलमाओ कुतबा हैं। यानी उन ईसाइयों में इल्म और तवाज़ो है, इसलिए उनमें यहूदियों की तरह जुहूद और इस्तकबार यानी तकब्बुर नहीं है। इसके अलावा दीन मसीह में नरमी और उफ़ो दरगुजर की तालीम को इम्तियाजी हैसियत हासिल है। हत्ता कि उनकी किताबों में लिखा है कि कोई तुम्हारे दाएं रुखसार पर मारे तो बायां रुखसार भी उसको पेश कर दो, यानी लड़ो मत। इन वजूह से ये मुसलमानों की निस्बत यहूदियों के ज़्यादा करीब हैं। ईसाइयों का ये वस यहूदियों के मुकाबले में ज़्यादा है। ताहम जहाँ तक इस्लाम दुश्मनी का ताल्लुक है, कमो बेश के कुछ फ़र्क के साथ इस्लाम के खिलाफ ये अनाद ईसाइयों में भी मौजूद है, जैसा कि सलीब व हलाल की सदियों पर मुहित मार्का आराई से वाजे है और जिसका सिलसिला ताहाल जारी है। और अब तो इस्लाम के खिलाफ यहूदी और ईसाई दोनों ही मिलकर सरगर्म अमल हैं, इसीलिए कुरान ने दोनों से ही दोस्ती करने से मना फरमाया है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी है कि यहूद और मुशरिकीन दूसरे लोगों की निस्बत मुसलमानों की अदावत में ज़्यादा सख्त हैं। यहूद ने उनसे इसलिए अदावत की कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों पर ईमान ले आए, और उस लिए भी कि हक का इनकार और दावत अल्लाह से दुश्मनी उन्हें विरासत में मिली थी। बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और कई बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कत्ल करने की साजिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू भी किया और हर तरह नुकसान पहुंचाने की माज़मूम कोशिश की, और मुशरिकीन ने इसलिए दुश्मनी की कि मुसलमानों ने अल्लाह ताला की वहदनियत का इकरार किया और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की नबुव्वतों पर ईमान ले आए, जबकि वो कुफ्र शिर्क के घटा टोप अंधेरों में भटकते रहे। जबकि नसारा मुसलमानों से ज़्यादा करीब इसलिए भी हैं कि उनके अंदर हसूल इल्म और सहद फिर दुनिया की रगबत पाई जाती है, और फिर उनमें उलमा और इबादो ज़हाद होते हैं जो तवाज़ो इख्तियार करते हैं और यहूदियों की तरह तकब्बुर गुरूर में मुब्तला नहीं होते।
یہ واقعی حقیقت ہے جس کا اس زمانہ میں بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی جو دشمنی یہودیوں اور مشرکوں، گائے اور بتوں کے پجاری ہندوؤں اور طہریوں کمیونسٹوں کو مسلمانوں سے ہے، وہ بہرحال نصرانیوں کو نہیں ہے۔ ہاں، جن نصرانیوں پر یہودیت غالب ہے وہ حقیقتاً مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یعنی جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں اور جو حقیقتاً عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ نسبتاً مسلمانوں کے قریب ہیں، کیونکہ ان میں علم اور دنیا سے زہد کی رغبت پائی جاتی ہے اور دین مسیحی میں نرمی اور عفو و درگزر کی تعلیم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ پھر ان میں عبادت گزار علماء اور زاہد لوگ بھی ہوتے ہیں جو تواضع اختیار کرتے ہیں اور یہودیوں کی طرح تکبر و غرور میں مبتلا نہیں ہوتے۔ نصرانیوں میں رہبانیت، دنیا سے کنارہ کشی کی بدعت رائج تھی۔ لا رہبانیت فی الاسلام فرما کر اسے ممنوع قرار دے دیا۔ رہبانیت بے شک یہودیوں کی شقاوت اور سنگ دلی کے مقابلے میں قابل تعریف تھی، مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رہبانیت ہر لحاظ سے قابل تعریف اور اچھی چیز ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر یہود اور مشرکین کی نسبت نصرانیوں کو مسلمانوں کے زیادہ قریب قرار دیا، ورنہ جہاں تک خود اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کا تعلق ہے وہ عناد نصرانیوں میں بھی موجود ہے۔ صلیب و حلال کی صدیوں پر محیط لڑائیوں سے واضح ہے اور جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اب تو اسلام کے خلاف مشرکین کے ساتھ یہودی اور نصرانی دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، اسی لیے قرآن نے مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی دوستی سے بھی منع فرمایا ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔